السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ میرے دوستوں اور بزرگوں، کسی کو جب کسی سے محبت ہو جاتی ہے نا، تو اس کا بولنا بھی ہمیں اچھا لگتا ہے، اس کے بارے میں سوچنا بھی ہمیں اچھا لگتا ہے۔ جب اس کے بارے میں کوئی بولتے ہیں تعریف کے کچھ الفاظ، تو وہ بھی ہم کو اچھا لگتا ہے، یعنی ان کی یاد میں کھوئے رہنا ہمیں اچھا لگتا ہے۔ مطلب ایسی کیفیت ہو جاتی ہے کہ گویا ہمیں ایک نشہ سا ہو گیا ہے، مطلب انہی کے بارے میں سوچنا، اسی کے بارے میں بولنا، یہ تمام چیز یہ محبت کا عالم ہوتا ہے۔ محبت میں جو بھی بندہ پڑتا ہے تو ایسا ہی ہوتا ہے حال، مطلب مجنوں سی عادت ہو جاتی ہے۔ تو ان کا نام اگر کوئی لے تو سننے میں اچھا لگتا ہے، ان کے بارے میں کوئی بولے تو بولنے میں اچھا لگتا ہے، سننے میں اچھا لگتا ہے، دیکھنے میں اچھا لگتا ہے، ان کی تمام چیزیں ہمیں اچھا لگتا ہے۔ تو میرے بھائیوں، محبت بھی ہے نا، دیکھیے اگر کوئی شخص ہے دنیا کے اندر میں، اگر وہ آپ کے کچھ یا کبھی نہ کبھی اگر کام آ گئے، تو اور ایسے ٹائم پہ ایسے سچویشن میں کام آئے کہ جو ہمیں بہت ضرورت تھا اس وقت میں اس کی مدد کا، تو بندہ اس کا غلام ہو جاتا ہے، دل سے غلام ہو جاتا ہے، دل سے تھینک یو بولتا ہے، دل سے شکریہ ادا کرتا ہے اس کا۔ تو جو میرے تمام انسانیت کے تمام مخلوقات کے محبوب حقیقی ہے، جو تمام انسان کو مر کے اس کے پاس جانا ہے، تو کتنا سارا احسانات ہے اللہ رب العزت کا ہمیں اور آپ کو، اور قیامت تک آنے والے تمام انسانوں کے لیے اللہ رب العزت نے اس دنیا کے اندر میں دے رکھا ہے۔ تو اس کو اگر شمار کرے تو شمار نہیں کیا جا سکتا ہے، کوئی گن نہیں سکتا ہے، کتنی ساری نعمتیں ہمیں اور آپ کو اللہ رب العزت نے دی ہے۔ تو اس ذات سے تو ہمیں محبت لازمی بنتا ہے، لیکن بدنصیبی ہماری کہ ہم اس محبت سے دور ہیں۔ تو یہ محبت کو مانگنے کی ضرورت ہے، نماز کے ذریعے سے، دعا کے ذریعے سے، استغفار کے ذریعے سے، رو رو کر کے، گر گڑا کر کے، اللہ رب العزت کے سامنے میں سجدے میں جا کر کے یہ محبت مانگنے کی ضرورت ہے۔ جس چیز کی محبت نہیں ہونی چاہیے یا ہونی چاہیے لیکن کم ہونی چاہیے، اس چیز کی محبت آج ہمارے دلوں کے اندر میں سب سے زیادہ ہے، اور جس کی محبت ہمارے اندر میں ہونی چاہیے اسی کی محبت نہیں ہے۔ جبکہ عالم ارواح سے لے کر کے آج دنیا میں ہم ہیں یہاں تک، اور یہاں سے لے کر کے برزخ میں، عالم آخرت میں، قیامت کے دن میں، پھر حساب کتاب کے دن میں، یہ تمام مہربانی اللہ رب العزت کی، اگر آگے کی اگر مہربانیاں نہ ہو اللہ رب العزت کی، تو پتہ نہیں ہمارا آپ کا ٹھکانہ کیا ہونے والا ہے۔ تو یہی جو محبت کے بارے میں ہے نا دوستو، کہ محبت جب جس شخص سے ہو جاتی ہے نا، پھر اس کے بارے میں بولنا، اس کے بارے میں سننا، اس کے بارے میں سوچنا، اس کی یاد میں کھوئے رہنا، ہر چیز بندے کو اچھا لگنے لگتا ہے۔ ویسا ہی حال حضرت ابراہیم علیہ السلام خلیل اللہ حضرت ابراہیم علیہ السلام کے ہیں۔ تو واقعہ یہ ہے، میں پڑھ کے سناتا ہوں کہ حضرت ابراہیم علیہ السلام جب اپنے محبوب حقیقی کی تعریف اتنے پیارے الفاظ نہیں آگے ہیں کہ ایک مرتبہ حضرت ابراہیم علیہ السلام اپنی بکریوں کا ریوڑ چرا رہے تھے۔ بکریاں ہیں نا، بکریوں کے ریوڑ کو چراتے تھے۔ اچھا ایک بات بتائیں، کم و بیش 1.25 انبیاء علیہ السلام اس دنیا کے اندر میں اللہ رب العزت نے منتخب کر کے بھیجا لوگوں کی رہبری کے لیے۔ جب لوگ اپنے دین سے بھٹک جاتے تھے، اللہ رب العزت کو بھول جاتے تھے، اپنے خالق کو، اپنے مالک کو، تو یاد دلانے کے لیے کم و بیش 1.25 نبیوں کو اس زمین کے اوپر اتارا اللہ رب العزت نے۔ تو وہ نبیوں کا کام یہی ہوتا تھا کہ لوگوں اپنے حقیقی معبود کو، اپنے حقیقی مولا کو پہچانو، جس نے تمہیں پیدا کیا، جو تمہیں رزق دیتا ہے، جو تمہاری آنکھوں کے اندر میں بینائی دی ہے، تمہاری زبان کے اندر میں گویائی دی ہے، تمہاری کانوں کے اندر میں سماعت دی ہے، یہ تمام چیزیں جس نے دی ہے، تمہارے آسمان کا چھت تمہارے سر کے اوپر دیا ہے، زمین کا فرش تمہارے لیے دیا ہے۔ تو اس محبوب حقیقی کو پہچانو،
یہ کام ہوتا تھا نبیوں کا۔ تو یہ جو بھی نبی اس دنیا کے اندر میں آتے تھے تو تمام نبیوں کی یہ سنت ہے بکری چرانا، تمام نبیوں نے بکری چرایا۔ تو اسی میں سے حضرت ابراہیم خلیل اللہ ایک تھے جو بکریوں کی ریوڑ کو چرا رہے تھے کہ ایک آدمی قریب سے گزرا۔ جب وہ ریوڑ چڑھا رہے تھے وادیوں میں تو ان کے قریب سے ایک آدمی گزرے، گزرتے ہوئے اس نے اللہ رب العزت کی شان میں کچھ الفاظ بلند آواز میں کہے۔ مثال کے طور پہ مجھے کسی سے محبت ہے، میں کسی خاتون کا ہی مثال لے لیتا ہوں، کسی خاتون سے مجھے محبت ہے اور میں کہیں کھڑا ہوں، کہیں بکریوں کی ریوڑ چراتا ہوں وغیرہ، کوئی بھی کام میں مصروف ہوں، راستے میں کھڑا ہوں اور ادھر سے قریب سے کوئی آدمی گزرے اور اس کی اگر تعریف کی جائے تو مجھے کتنا اچھا لگے گا۔ تو وہی ریوڑ چڑھا رہے تھے بکریوں کے، تو ان کے پاس سے ایک شخص گزرے اور بلند آواز سے مطلب اللہ رب العزت کی تعریف کرنے لگے۔ تو حضرت ابراہیم علیہ السلام تو اللہ رب العزت سے محبت کرتے تھے، تو دیکھیے محبت کا عالم کیا حضرت ابراہیم علیہ السلام کا، آگے دیکھیے کہ وہ شخص کیا کلمات پڑھ رہے تھے۔ اس کا میں عربی میں ہے، اس کا ترجمہ بھی ہے، میں پڑھ کے سناتا ہوں۔ سبحان ذی الملک والملکوت، سبحان ذی العزت والعظمت والہیبت والقدرت والکبریاء والجبروت، یہ عربی کے الفاظ ہیں۔ اس کا اردو میں ترجمہ یہ ہے کہ پاک ہے وہ زمین کی بادشاہی، پاک ہے وہ زمین کی بادشاہی اور آسمان کی بادشاہی والا، پاک ہے یعنی اللہ رب العزت کے بارے میں بتایا جب کہ پاک ہے وہ زمین کی بادشاہی اور آسمان کی بادشاہی والا۔ تو اس میں کوئی شک نہیں کہ زمین کی بادشاہی اور آسمان کی بادشاہی تمام کے تمام اللہ رب العزت کی ہی ہے اور وہ پاک ہے، بادشاہی والا پاک ہے، اور عزت و بزرگی، ہیبت اور قدرت والا اور بڑائی دبدبے والا ہے اللہ رب العزت۔ تو یہ تعریف حضرت ابراہیم علیہ السلام کے کان میں پڑ گئی کہ حضرت ابراہیم علیہ السلام اللہ رب العزت سے محبت کرتے تھے۔ تو حضرت ابراہیم علیہ السلام نے جب اپنے محبوب حقیقی کی تعریف اپنے اتنے پیارے الفاظ میں سنی تو دل مچل اٹھا۔ ظاہر سی بات ہے کہ جس سے ہم محبت کرتے ہو اور اس کے بارے میں کوئی شخص اتنے پیارے پیارے الفاظ بولے تو ہمارا دل تو ایک دم مچل اٹھے گا، اس شخص کو چومنے کا من کرے گا جس شخص نے میرے محبوب کی اتنی خوبصورت الفاظ میں تعریف کی ہوگی۔ تو حضرت ابراہیم علیہ السلام کا دل مچل اٹھا، فرمایا کہ اے بھائی یہ الفاظ ایک مرتبہ اور کہہ دینا، یہ جو تعریف کی نا آپ نے، پھر سے ذرا پلیز ذرا پھر سے تعریف کر دینا، ذرا کہہ دینا۔ اس نے کہا کہ مجھے اس کے بدلے میں کیا دیں گے؟ تو وہ شخص بھی مطلب قیمت پوچھنے لگا کہ ہم تو تعریف کر دیں لیکن تعریف کرنے کے بدلے میں کیا دیں، آپ کیا دیں گے؟ تو آپ علیہ السلام نے فرمایا آدھا ریور، یعنی بکری جو چراتے، مثال کے طور پہ 100 بکریاں ہوگی تو ان میں سے کہا کہ چلو ٹھیک ہے آپ 50 بکریاں لے لیں، لیکن وہ جو جس سے میں محبت کرتا ہوں، جس سے میں پیار کرتا ہوں، جس سے مجھے عشق ہے اللہ رب العزت سے، تو ان کی تعریف میں وہی کلمات جو ابھی کہہ رہے تھے پھر سے ایک بار دوہرا دیجیے، ہم آپ کو 50 بکریاں دے دیں گے، تو آدھا ریوڑ دے دیں گے۔ اس نے یہ الفاظ دوبارہ کہہ دیے، آپ کو اتنا مزہ آیا کہ بے قرار ہو کر فرمایا اے بھائی یہ الفاظ ایک مرتبہ پھر کہہ دیجیے، پھر بے قرار ہو گئے، بے قرار ہونے کے بعد کہے کہ بھائی یہ الفاظ پھر ایک بار کہہ دیجیے۔ دیکھو کتنا مزہ آتا ہے جب کسی شخص سے محبت ہو رہی ہے، تو محبت ہے اللہ رب العزت سے، تو یہ محبت کا تو کیا عالم ہوگا، اس کا تو کوئی انتہا ہی نہیں۔ تو پھر فرمایا کہ آدھا ریور اس کے الفاظ سے دوبارہ کہہ دے، مطلب اتنا مزہ آیا کہ بے قرار ہو کر فرمایا اے بھائی یہ الفاظ ایک مرتبہ پھر کہہ دیجیے۔ اس نے کہا اب مجھے اس کے بدلے کیا دو گے؟ فرمایا بقایا آدھی ریور، یعنی 100 میں سے 50 تو دے چکے، پھر 50 ہے تو چلو ٹھیک ہے یہ 50 بکریاں بھی لے لو، لیکن پھر سے اللہ رب العزت کی پھر سے تعریف کر دو، یعنی میں جس سے محبت کرتا ہوں اس کی پھر سے تعریف کر دو۔ اس نے یہ الفاظ 100 بار کہہ دیے، آپ کو اتنا سرور ملا، یعنی اتنا مزہ آیا، اتنا سکون ملا کہ بے ساختہ کہا اے بھائی یہ الفاظ ایک مرتبہ اور کہہ دیجئے۔ اس نے کہا اب تو آپ کے پاس دینے کے لیے کچھ بچا نہیں، اب آپ کیا دیں گے؟ یعنی پہلے ہی تعریف کروا کر کے آپ نے
تمام کے تمام بکریاں ہمیں دے دیے، پھر کہہ رہے ہیں کہ آپ پھر یہ کلمات پڑھ دیجئے، تو اب میں کیسے، اب آپ کے پاس تو دینے کے لیے کچھ بچا ہی نہیں، اب آپ کیا دیں گے؟ فرمایا اے بھائی میں تیری بکریاں چرایا کروں گا۔ اب بتاؤ، اتنا محبت میں اتنا سرور، اتنا مزہ آ گیا کہ جس سے محبت کرتے ہیں ان کی تعریف کروا رہے ہیں، تعریف کروانے کے بدلے میں وہ ان سے کچھ مانگ رہے تو وہ تمام بکریوں بھی دے دیے۔ بکریاں دینے کے بعد پھر بھی مطلب دل نہیں بھرا اپنی محبوب کی بات سننے میں، تو بولے کہ پھر سے کہیے، تو بولے کہ آپ کے پاس تو اب کچھ رہا ہی نہیں، اب کیا کریں؟ تو بولے کہ میں وہی بکری کو چراؤں گا، آپ کے یہاں غلام بن کر کے رہوں گا، تیری بکریاں چرایا کروں گا، تم ایک مرتبہ میرے محبوب کی تعریف اور کر دو۔ اس نے کہا حضرت ابراہیم خلیل اللہ، یعنی اس نے کہا کہ ابراہیم خلیل اللہ آپ کو مبارک ہو، میں فرشتہ ہوں، یعنی اللہ رب العزت کی طرف سے یہ امتحان تھا۔ وہ کوئی شخص نہیں تھا، وہ جو بکریوں کے ریوڑ چرا رہے تھے ان کے پاس سے جو شخص گزرے اللہ رب العزت کی تعریف کرتے ہوئے، تو انہوں نے سوچا کہ کوئی شخص ہے، گویا وہ اللہ رب العزت کے فرشتہ تھا، تو وہ فرشتہ اللہ رب العزت کی تعریف کہہ رہے تھے، اور ان کو اتنا محبت، اتنا پیار اللہ رب العزت سے کہ بھائی یہ کلمہ ذرا آپ پڑھتے جاؤ، اور پڑھتے گئے اور اپنی تمام بکریوں کو دیتے گئے، یہاں تک کہ عالم یہ ہوا کہ وہ خود ان کے غلام بن گئے اسی بکری کو چرانے کے لیے، لیکن تعریف کہلواتے رہے۔ تو پھر وہ کہتے ہیں کہ ابراہیم خلیل اللہ آپ کو مبارک ہو، میں فرشتہ ہوں، اللہ تعالیٰ نے مجھے بھیجا ہے کہ جاؤ اور میرا نام لو، یعنی میری تعریف کرو، اور دیکھو کہ وہ میرے نام کا کیا دام لگاتا ہے، اور جو شخص کسی سے اگر محبت کرتا ہو تو پھر وہ دنیا کی کسی چیز کو ترجیح تھوڑی دیتا ہے، پھر محبت کو ہی ترجیح دیتا ہے کہ دنیا تو فنا ہونی ہے، آج ہوگی کل ہوگی، اور دنیا جائے تو جائے، بس مجھے میرا محبوب مل جائے۔ محبوب ملنا ہی اصل تو مقصد ہوتا ہے نا محبت کرنے والے کا۔ تو اللہ رب العزت سے محبت کا یہ عالم تھا حضرت ابراہیم علیہ السلام کا۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام خلیل اللہ تھے اللہ رب العزت کے۔ تو میرے بھائیو، دوستو، بزرگوں، تو ہمیں بھی ہمارے دل کے اندر میں یہ چاہیے کہ اللہ رب العزت نے کتنی ساری نعمتیں دی ہے۔ اب بتائیے، چہرے کو دیکھ لیجیے، ہم کھانا کھاتے ہیں تو کھانا کھاتے ہیں، ہاتھ میں لقمہ اٹھاتے ہیں اور لے کر کے آتے ہیں منہ کے پاس، اور یہیں پہ ناک ہے ہمارا۔ اب وہ تھوڑا سا کھانا خراب ہے، کھٹا ہو گیا ہے، باسی ہو گیا ہے، کچھ بھی ہے، وہ ناک کے ذریعے سے ہمیں پتہ چل جاتا ہے، اور لقمے کے اندر میں کبھی بال رہ جاتا ہے، کبھی کچھ رہ جاتا ہے، کبھی کنکر پتھر ہے، یہی منہ کے سامنے میں لے کر کے آتے ہیں، یہ آنکھ دیکھ لیتا ہے تو ہم اس سے گرا دیتے ہیں۔ پھر اب ہم اپنے منہ کے اندر میں جب لقمہ رکھتے ہیں تو زبان سے اس کا ذائقے کا پتہ چلتا ہے۔ اب مان لیجئے یہی ناک کو اللہ رب العزت اگر ہمارے پیچھے فٹ کر دیتے تو پھر ہم لقمہ اٹھاتے، پہلے ناک کے پاس لے کر کے جاتے، سنگھانے کے بعد پھر آنکھ کو ادھر کر دیتا، پھر آنکھ کے سامنے لے کر کے جاتے، پھر دکھاتے کہ دیکھو لقمے کے اندر میں کچھ ہے تو نہیں، اس کے بعد پھر منہ کے اندر میں رکھتے، اس کے بعد پھر اسی کے اندر میں زبان ہے، ذائقہ پتہ چلتا ہے، زبان کو اگر ہماری ٹھوڑی کے نیچے کر دیتا تو پھر یہاں زبان سے پہلے ٹیسٹ کرانا پڑتا۔ مطلب سمجھانے کا، یہ کہنے کا مقصد یہ ہے کہ اللہ رب العزت نے کتنی بہترین سانچے میں ڈھالا ہے ہمیں، کہ اتنی ترتیب سے کوئی دنیا کا کوئی شخص نہیں کسی انسان کو بنا سکتا ہے، یہ اللہ رب العزت نے بنایا ہمیں۔ تو اللہ رب العزت کی جتنی شکر کی جائے اتنی کم ہے، تو ہمیں جس سے محبت کم کرنی چاہیے یا نہیں کرنی چاہیے، اس کی محبت ہمارے دلوں کے اندر میں آج زیادہ ہے، اور حقیقت میں جس کی محبت ہمارے دلوں کے اندر میں سب سے زیادہ، بلکہ اس کی ہی محبت ہونی چاہیے، اسی کی محبت آج ہمارے اور آپ کے دل کے اندر میں نہیں ہے۔ تو یہ محبتیں اللہ رب العزت سے مانگنے کی چیزیں، دعاؤں کے ذریعے سے، نمازوں کے ذریعے سے، استغفار کے ذریعے سے، رو رو کر کے سجدے میں نماز پڑھ کر کے مانگنے کی چیز ہے۔ اللہ رب العزت میں ہمارے اور تمام مسلمانوں کے دلوں کے اندر میں اپنی محبتوں کو پیدا فرمائے، آمین۔ اللہ رب العزت کہنے سننے سے زیادہ عمل کی توفیق عطا فرمائے۔